بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن۔ آپ کے کیا سوال ہے جی؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میں تمہیں پہلے بھی فون کیتا سی اور میں بڑی ٹرائی کرਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ। پلیز ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਲਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। میں 7 دن سورہ رحمان بھی ماشاءاللہ پڑھی ہے، کچھ میں اپنے آپ سے بہتری محسوس کرنی ہے، لیکن جو میرا مین مسئلہ سی کہ بیماریاں، میرے شوہر بیمار، بچے میرے نے پریواری مکینیکل انجینئر ہے بیٹا میرا، میں تمہیں پہلے بھی دسیا سی، بڑی بیٹی میری ڈاکٹر، رشتے نا ڈاکٹر صاحب اتنا مسئلہ ہے کہ رشتہ نہیں ہو رہا، ڈرمیٹولوجسٹ بیٹی ہے میری، تے خدا را کوئی دعا کر دو تاکہ میرے بچے دے رشتے اچھی جگہ پہ ہو جائیں۔ میں 7 دن جی تہاڈے طریقہ کار دسے طریقہ کار دے نال میں پڑھی ہے سورہ رحمان۔ یہ آپ کی مہربانی ہے، آپ نے میرے بتائے ہوئے طریقے سے سن لی ہے سورہ رحمان۔ اللہ آپ کی بات بھی سنے۔ عجیب بے بسی ہے کہ گھر میں ہی پھلویری ہے اور گھر میں ڈرماٹولوجسٹ اسکن اسپیشلسٹ ہے، ٹھیک نہیں کر سکتا۔ اصل میں کسی نے میرے سے آج سوال پوچھا تھا کہ آپ کا فون میں اس لیے نہیں سن پاتا کہ میں جو آپ کو بات بتانی تھی بتا چکا ہوں، میرے اختیار میں تو اور کچھ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کا جان کے فون نہیں سنتا، میں سارا دن فون سنتا بھی ہوں، لیکن کوئی اللہ کی طرف سے ایسی بات ہوتی ہے کہ جب آپ فون کرتی ہیں یا میں کسی اور کال پہ ہوتا ہوں یا میں سن نہیں پا سکتا، کوئی کسی کام میں بزی ہوتا ہوں، کوئی کلاس پڑھا رہا ہوتا ہوں، کوئی کلینک پہ پیشنٹ دیکھ رہا ہوں، دعا سیشن کر رہا ہوں، میرے فون سننے کا بھی فیصلہ کوئی اور ہی کر رہا ہے، میرے اختیار میں نہیں ہوتا یہ۔ تو بہت سے فون ایسے ہیں جو میں سننا ہی نہیں چاہتا اور کئی گھنٹے مجھے سننے پڑتے ہیں۔ بہت سے فون ایسے ہیں جو میں کہتا ہوں یار میں اس کو فون ہی کر لوں، میرے اپنے پیارے دوست جو ہیں میرے، یا میرے ایک بچپن کے ساتھی، یا جن لوگوں کے میرے پہ احسان ہے، میرے ریلیٹیوز جو بہت قریبی عزیز رشتہ دار، آج بھی میرے انتہائی کلوز کزن تھے، وہ اللہ کے پاس چلے گئے ہوئے ہیں، ان کے بیٹے کا ولیمہ ہے، ساری فیملی ادھر گئی ہوئی ہے، میں ادھر آیا ہوا ہوں۔ کل وہ بیٹا کہہ بھی رہا تھا کہ آپ نے کل ضرور آنا، میں کہا بیٹا کل دعا سیشن ہے، تو اس نے کہا آپ لیٹ چلے جائیے گا، تو بہرحال میں سے کہا اچھا میں دیکھوں گا، لیکن وعدہ نہیں کر رہا۔ تو میں اپنی کوشش کرتا ہوں، جہاں تک آپ کی بات ہے رشتے، بیماریاں، میں آپ سب لوگوں سے، جتنے آپ اس ملک میں تو اسپیشلی جو مسلمان ہو، پاکستان میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہاں میرے سے مل کے بھی، میرے ساتھ باتیں کر کے بھی، ادھر بیٹھ کے بھی لوگوں کا مسئلہ نہیں حل ہوتا، اور دوسرے ملکوں میں جو غیر مذہب کے لوگ ہیں وہ کسی میری ویڈیو سے دیکھ کے یا کسی مریض کے بتانے پہ یہی عمل خود کر لیتے ہیں، اور ماشاء اللہ اپنی ویڈیو بنا کے بھیج دیتے ہیں، یا وہ بندہ بنا کے ان کی بھیج دیتا ہے، اس میں آپ لوگوں کے سامنے ہے نا ساری مثالیں۔ وہ وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو پھر یہاں کے مسلمان یا میرے ساتھ بیٹھنے والے، میرے گوڈے گٹے چومنے والے کیوں نہیں ٹھیک ہوتے؟ یہ سوچنا ہے آپ نے۔ آپ کے سوال کو میں ویسے انہوں نے ٹاپک دے دیا تھا نازک سوال، وہ سوال تھا کسی کا نازک حالات، شاید آج کا جو پوسٹر بناتے ہیں کاکے کاکیاں، یہ لکھ دیتے ہیں کچھ بھی، اس پہ ایک صاحب اللہ ان کا بھلا کرے، انہوں نے لکھا ہوا تھا نیچے، ڈاکٹر صاحب کی نازک حالات کی کاکیاں دوڑ گئی نے۔ اگر انہیں پتا ہو کاکی کسے کہتے ہیں، 100 بار سوچیں یہ بات لکھتے اور کہتے ہوئے، لیکن ہمارے لیے یہ تماشا ہے ہر چیز۔ ہر انسان جب بولتا ہے وہ اپنے ظرف کے مطابق بولتا ہے۔ اینی ویز، وہ انہوں نے لکھ دیا تھا نازک حالات، یہ جو بھی تھے، لیکن سوال وہ اس سے ریلیٹڈ تھا۔ کسی نے کہا ہوا تھا ڈاکٹر صاحب آپ کہتے ہیں فرعون سے میں بات کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، فرعون تو غرق ہو گیا ہوا ہے، اور آپ کس کو فرعون کہتے ہیں اور کیوں کہتے ہیں؟
ہم سب لوگ یہ جتنے آپ لوگ پریشان ہیں کسی بھی مسائل سے، ہم سب، میں خود بھی پریشان ہو سکتا ہے یہی مسائل میرے ہو. ایک تو ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل نہیں ہوتے، یہ ہم سب کو پتہ ہے. ہم اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں، اس کے جو نتائج آتے ہیں کئی بار وہ ہماری نسل بھی آگے سے بھگت رہی ہوتی ہے یا ہم بھگت رہے ہوتے ہیں. بار بار آپ نے دیکھ بھی لیا پیشنٹ سے. میں نے 30 سال ڈاکٹری کر کے زیادہ تر ناقابل علاج امراض جنہیں ہیلوپیتھی میں کہتے ہیں، اس کے مریضوں کو اللہ نے جتنی اجازت دی، اگر کچھ ملے بھی، جنہوں نے بات کو مانا، انہیں سائڈ پہ کر کے سب کے سامنے کوشش کی شرمندہ نہ کروں یا اشارے میں سمجھایا کہ یار یہاں سے یہ ٹھیک کر لے، یہ مسئلہ جو تجھے نہ، ہم ایلوپیتھ کہہ رہے ہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا، یہ ہو جائے گا. تمہیں جادوگر کہہ رہے ہیں تمہارے پہ جادو ہوا ہے، ستارے والے کہہ رہے ہیں بڑا سخت حساب ہے، ساڑھ ستی ہے کہ پتہ نہیں کیڑی پتی ہے، سارا کچھ. یہ ساری مسائل جو ہم ساروں کو گھیر لیتے ہیں، ہم اس دنیا میں کرنے کیا ہے؟ ہم ہر بندہ اپنے آپ سے اگر یہ سوچے پوچھے، فرعونیت جو ہے نا یہ ایک سوچ کا نام. فرعون جو ہے نا وہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو، یہ کہتا ہے کہ میرے سے اوپر کوئی نہیں ہے، نعوذ باللہ میں ہی خدا ہوں، مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. وہ مسلمان ہوتے ہوئے، آئی وش وہ سوال لکھا ہوا تھا، وائس کلپ میں ہوتا تو زیادہ اچھا لگتا، لمبا چونکہ بہت تھا، میں نے اسے خود ہی آنسر میں نے کہا میں آپ لوگوں کو کر دوں. ان صاحب کا کیا آپ سو کالڈ مسلمانوں کو فرعون کہتے ہیں، یہ گناہ نہیں ہے؟ آپ خود ہی لکھ رہے ہیں سو کالڈ، آپ نے ملک کا نام رکھ لیا اسلامی جمہوریہ. آپ کا ایک کرتا دھرتا سینئر بندہ ایک بیسٹ یونیورسٹی میں لاہور کی جا کے کہتا ہے وہ جی فلانا بندہ جو ہے وہ 1400 سال پرانی باتیں کرتا ہے. نعوذ باللہ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ایک کرتا دھرتا آفیسر تھا اس وقت. ریسنٹلی میں نے ایک اور صاحب کو سنا، اللہ ان کے درجات بلند کرے، انہوں نے ایک دو دن پہلے کہا کہ ہمارے محکمے کا کسی مذہب سے، کسی فرقے سے، کسی پارٹی سے، کسی گروہ سے تعلق نہیں. یہ بہت دھیان سے بولنے کے لفظ ہوتے ہیں. شاید لکھنے والوں کو بہت دھیان کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے. آپ جتنی بڑی سیٹ پہ ہوتے ہیں اللہ اتنی قریب آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے آج انہوں نے، حالانکہ وہ کہہ رہے تھے کہ کسی مذہب سے تعلق نہیں. میں نے چونکہ اپنے کانوں سے الفاظ سنے، میں پریشان ہوا، میں نے کہا شاید انہیں کوئی سمجھائے گا، شاید اللہ نے انہیں سمجھا دیا. تو آج وہ قرآن کریم کی آیت کوٹ کر رہے ہیں، آج ہی وہ ایک قرآن کریم کی آیت کوٹ کر رہے تھے کہ اللہ نے کئی بار چھوٹے گروہ کو بڑے گروہ پہ، بڑے لوگوں پہ مسلط کر دیا، فتح دے دی. جب آپ کا مذہب سے تعلق ہی نہیں ہے تو آپ مذہب کی کتاب کو بیچ میں کیوں لا رہے ہیں؟ اور اگر آپ کا مذہب کا تعلق ہے، اور جو ڈیفینیٹلی یہ دین اسلام کے نام پہ ملک کیا نہ بھی آپ اس کو مانے، یہاں جو میجورٹی ہے، جو انٹرنیشنل لا ہے اس کے حساب سے بھی، جو آپ کی سو کالڈ عبادی ہے، آپ نے نام رکھا ہے اسلامی جمہوریہ. دوسری طرف ہم کہہ دیتے ہیں ساری عوام طاقت کا سر چشمہ ہے. یہ عوام جتنی ہے نا، ایک تو تھانوں میں سارے اندر تھے کہ عوام نہ بن جائے کرو کھڑا. آپ لوگ سارے وہ کہتے ہیں آپ عوام، یہ مغرب کی ایک انتہائی منافقانہ سی پالیسی ہے. عوام جب یہ کہا جاتا نا عوام، یا پتہ نہیں ہمارا ترجمہ کرنے والوں نے کی ہے، تو ہم سارے ہی فٹافٹ عام بن جاتے ہیں اور کہنے والے صاحب خاص بن جاتے ہیں، جو کہہ رہے ہوتے ہیں میں عوام کا خادم ہوں. اللہ دی شان ہے. خادم جڑا ہے ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ، ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ، ਉਹਦੀਆਂ ਮਰਾਦ، ਉਹਨੂੰ ਇਸਤਸਨਾ ਹਾਸਲ ਹੈ، ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦਵੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਨ ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰتے پہ. ٹھیک ہے، وہ چینی آدھا کلو لینے کے لیے بڑا اچھا. کل بھائی میرا خالد کہہ رہا تھا
مجھے کہتا ہے کہ ہماری سوچ ہی جو ہے نا وہ سخت ہے. اس کے لفظ اس نے کہا کہ اس سے اندازہ لگائیں ہمارے اپروچ ہی جو ہے وہ اس قسم کی ہے. وہ 12 بجے پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, 10 روپے لائن میں لگے ہوں گے 8 بجے سے. گاڑی رکھی ہوگی انہوں نے لینڈ کروزر, کیمری, آڈی, اور یہ لائن میں لگے ہوئے نسان پیٹرول. کیوں؟ 12 بجے بعد پیٹرول مہنگا ہو جائے. ابھی کتنا ڈلوا لو گے؟ ایک ٹینک کتنے دن چلے گا؟ 2 دن. اور کتنے گھنٹے لائن میں لگے ہیں. بات یہ نہیں ہے پیسوں کی, نہیں ہے, وہ اچھی بات ہے, آپ بچت کر لیتے. آپ 3 گھنٹے لائن میں لگے رہے, 2 گھنٹے لگے رہے. اچھا وہاں پیٹرول ختم ہو گیا, انہوں نے دینا بند کر دیا, وہاں سے نکلے کہیں اور جا کے لائن میں لگے. یہاں کیا ہو رہا ہے جی؟ یہاں جی ایک صاحب چینی بانٹ رہے ہیں, کتنی آدھا آدھا کلو کے پیکٹ ہیں رمضان. وہاں دھکم پیل میں عورتوں کے کپڑے پھاڑ دیے ہیں, ان کے سروں سے بٹے جا رہے ہیں, وہ آپس میں لڑ رہی ہیں, بندے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. اچھا چینی کوئی لائف سیونگ چیز نہیں ہے کہ اس کے بغیر مر جائے. اور کئی بائک روک کے وہ چینی لینے اترے ہوئے ہو. میں مانتا ہوں تنگات بھی ہے, مجبوریاں بھی ہیں, لیکن اتنی بھی نہیں. اگر آپ لوگ یہ جو شور ہے نا دیوالیہ ہو جائے گا. یہ جی اس ملک کے پاس صرف $3 بلین شاید رہ گیا, ڈالر ہے یا کتنا ہے, $3 رہ گیا. یہ اگر یورپ امریکہ والوں کی آنکھ سے آپ دیکھیں نا, پھر آپ کو سمجھ آئے گوروں کی کہ وہ آپ سے حیران کتنے, آپ سے پریشان کتنے. یہ ماشاءاللہ 23-24 کروڑ آبادی کا جو ملک ہے, یہ $3 پہ چل ہی نہیں سکتا, مہینہ نہیں چل سکتا. چل کیسے رہے؟ یہ اکانومی کیسے چل رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس ملک میں جو گرے منی ہے, میں نہیں کہتا بلیک اور وائٹ منی, وہ جو گرے منی ہے, اتنا سرکولیشن میں پیسہ ہے, جو کاروباری حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, بس سرکل چلتا رہے, ٹھیک ہے, وہ ماشاءاللہ اتنا زیادہ ہے کہ اس ملک کو آپ جائیں ریسٹورانٹ میں, چیلنج کرتا ہوں آپ ابھی سیٹلائٹ سے دیکھ لیں, آپ کے یہ پنک بیگوں والے ماشاءاللہ بچے, یہ جو ہوم ڈلیوریوں والے ہیں, وہ اس وقت بھی میں قسم کھاتا ہوں کہ سڑکوں کے اوپر ابھی بھی ایویں برگر اور بےچارے پیزے لے کے لوگوں کے گھروں میں جا رہے ہوں گے. کوئی بھوک نہیں لگی ہوئی, کھانے والے ایویں موڈ ہو گیا, نیند نہیں آ رہی, میں نے کہا میں ڈیلی ڈالی منگا لوں. پھر میں غلط, اعوذ باللہ من الشیطان, استغفر اللہ. تو یار جو بھی غلطی ہوگی تو ڈیلی ڈالی ہے کہ جو بھی ہے. اچھا پیزا جی, یہ KFC کا فلانا کھا رہے ہو نا. اچھا غریب حضرات, غریب بھی کھا کے سو رہے. جو آپ کی اکنامک سچویشن باہر کی دنیا کے سامنے ہے, جتنا انہوں نے آپ کی نیوز ٹائٹ کر دی ہے, جو آپ نے اپنی کرتوتوں سے اپنا حال کیا ہے, آپ لوگوں نے اللہ کی نشانیاں واضح دیکھ کے فرعونیت کی ہے. مانے اس بات, ایک بات اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ اس زمین پہ جب آپ آئے نا, تو آپ ایک معاشرے کے طور پہ اکٹھے رہتے, ایک گھر میں بھی آپ اکٹھے رہتے. آپ کی لاکھ بحث ہے کہ جی کمبائن فیملی سسٹم کرنا ہے کہ علیحدہ کرنا ہے, وہ ایک علیحدہ بحث پھر کبھی ہو جائے گی. آپ کمبائن میں رہ رہے ہوں یا علیحدہ علیحدہ رہ رہے ہوں, اس کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں. گھر کا بڑا اگر ابا ہوتا ہے یا مرد ہوتا ہے, اس کے اوپر بھی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں. اچانک وہ نوکرانی کو چھیڑتا, واش روم میں پکڑا جائے, تو ماں انہی چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کے پورا کا پورا وہاں پہ نیب آ جاتی ہے. پیچھے ٹیلی فون کھڑک جاتے ہیں پھوپھیوں کو, چاچیوں کو, تایوں کو. بچے کر رہے ہوتے ہیں, یا بتا دیں کہ یہ کیا کر رہا تھا بھائی, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ ہم نہیں کرنے دیں گے. یہ ابا کہہ رہے ہیں دوسری شادی تیسری کرنی ہے. پھڈا پڑ جاتا ہے کہ نہیں پڑ جاتا؟ کچھ قوانین ہوتے ہیں. اسی طرح اماں حضور اگر کوئی غلط کام کر رہی ہیں, اس میں پھڈا پڑتا ہے. بچوں کو تو پہلے ہی بیچاروں کو, میں ان کے ساتھ ہوں, ان کے اوپر تو پہلے اتنی چیک اینڈ بیلنس ہوتی ہے, کدھر جا رہے ہو, کدھر سے آ رہے ہو, کیوں آ رہے ہو, یہ کیا کیا, کیوں کیا, ٹھیک ہے. اسی طرح اس ملک میں بھی آپ اوپر جاتے جائیں. میں آج فرعونوں سے مخاطب ہوں. اس ملک کے جو بھی کرتا دھرتا ہو, سارے ہی سیاستدان, لیڈران, ریاست دان, جنہیں آپ شاید اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, میں ریاست دان کہتے ہوں, جو ریاست کے مالک اپنے آپ کو سمجھتے ہیں یا ہیں بھی,
جج صاحبان، وکیل صاحبان، جرنیل صاحبان، جو بھی ہیں سارے، ڈاکٹر صاحبان بھی، اور عوام جنہیں کہتے ہیں وہ بھی بےچارے، عوام پتہ نہیں کون، ٹھیک ہے، یہ سبھی لوگ ایک بات ذہن میں رکھیے، اللہ نے جتنے نبی بھیجے نا وہ کبھی غریبوں کی بستیوں، کچی بستیوں کی طرف نہیں بھیجے، وہ ہمیشہ اس ملک کے کرتا دھرتا ایلیٹ کلاس کی طرف جاتے، وہ وہاں کے کرتا دھرتاؤں کو جگاتے تھے کہ یہ تم کفر کر رہے ہو، اور کفر کے بعد ظلم کر رہے ہو، کفر سے اگلا سٹیپ ہوتا ہے پھر ظلم، اٹھ جاؤ جاگو، اور اگر نہیں تم سدھرتے اور سرکشی پہ آتے ہو واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد، تو وہ یا تو تباہ کر دیتا تھا، اگر اللہ سے جنگ کرتے تھے یا اللہ کے بندے سے زیادتی کرتے تھے بہت ڈھیل دینے کے بعد، اور یا پھر انہیں بدل لیتا تھا ان سے جو ان سے بہتر ہو۔ منگولوں کی میں مثال دیتا ہوتا ہوں، یہ ڈر بھی آتا ہے، تغرل ڈرامے میں تو آپ کو منگول ظالم بھی نظر آئے ہیں اور تھے بھی بڑے ظالم، اور ولن کے طور پہ نظر آئے۔ چنگیز خان جو تھا اس کی کہانی میں نے پہلے بھی سنائی ہوئی ہے، اور آپ لوگوں نے جنہوں نے پڑھی ہوئی ہے انہیں پتا بھی ہے کہ وہ خود ایک ڈرپوک سا آدمی تھا، اور منگولیا جسے ڈاک بر اعظم کہتے تھے، وہاں پہ جنگلوں میں وہ لوگ رہتے تھے، کچی بھیڑ کھاتے تھے، گھوڑے وہاں پہ بے انتہا آوارہ کتوں سے زیادہ تھے، ٹھیک ہے، نہ کوئی قانون تھا، نہ کوئی نظم و نسق تھا، بیچ میں ڈاکو ہوتے تھے۔ یہ اتنے زیادہ لوگ تھے اور تھوڑے سے ڈاکوؤں کا جتھا تھا، لیکن وہ مسلح تھا، وہ کبھی بھی آ کے کسی بھی گاؤں کو لوٹ لیتے تھے، کسی قافلے کو لوٹ لیتے تھے، ان میں آپس میں کوئی اتفاق ہی نہیں تھا، لوگوں کو رول آف لا ہی نہیں تھا، لوگ لٹ جاتے تھے، روتے پیٹتے تھے، پھر اپنا کام، دوسرے اس کو لٹتا ہوا دیکھ رہے ہوتے تھے، جو لوٹا کہ کون سا مجھے لوٹا ہے۔ یہ بارات لے کے اپنی بیوی لے کے واپس آ رہا تھا جب ڈاکوؤں نے اس کو لوٹا، اور اس کے سامنے اس کی بیوی کے ساتھ زیادتی کی یا اس کو قبضہ کیا، یہ اپنا گھوڑا لے کے بھاگ گیا۔ جب یہ گھوڑا لے کے بھگاتا گیا تو یہ اتنا ڈر گیا ہوا تھا کہ اس نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کہ ڈاکو آ بھی رہے ہیں کہ نہیں۔ یہ ایک پہاڑ پہ جب چڑھ گیا اور آگے پہاڑ کے آگے دریا یا کچھ تھا، وہاں اس کو رکنا پڑا، اور اس نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا کہ ڈاکو اب مجھے مار دے گا، تو میلوں دور کو ڈاکو ہی نہیں تھا۔ وہ اپنے آپ میں اتنا شرمندہ ہوا یا ڈپریشن میں گیا، بیٹھ کے وہاں سوچتا رہا کہ میں مرد ہوں، مجھے اس عورت کو بچانا چاہیے تھا، وہ لڑ رہی تھی چاہے اپنی عزت بچانے کے لیے، کچھ مجھے وہاں کھڑا ہونا تھا، میں یہ کیا جان بچا کے دی۔ اور یہ تھوڑے سے لوگ تھے اور ہم قافلے میں بہت زیادہ تھے، ہم عوام بہت زیادہ تھی، یہ خاص بہت تھوڑے سے تھے۔ اب وہاں سے وہ بندہ واپس آتا ہے اور وہ گاؤں گاؤں کریا کریا سارے منگولوں کو اکٹھا کرتا ہے دریا کے کنارے، اور وہاں تقریر کرتا ہے کہ ہم اتنے زیادہ لوگ ہیں اور یہ تھوڑے سے ڈاکوؤں کا گروہ ہے، کچے دا یا پکے دا، جو بھی ادھر انہوں نے زمانے چ بھی ٹرم ہے یوز ہوتی ہوئے گی نا، ساڈے ورگے ڈران والی بیٹھے نو وہ گبر سنگھ ہے، ٹھیک ہے، ان سب کو اکٹھا کر کے اس نے کہا کہ ان کی ایسی تیسی، آئندہ یہاں پہ کوئی کسی کی بارات نہیں لوٹے گا، اور نہ یہ جو آ کے ہر دوسرے دن آ کے گلا لے جاتے ہیں، جانور لے جاتے ہیں، کسی کی بھیڑیں لے جاتے ہیں، پکڑو اسلحہ اور آ جاؤ لڑے۔ میرا خیال ہے 1 یا 2 دن نہیں لگا، اس نے اس پورے علاقے میں سے ڈاکو فارغ کر دیا، قوم میں یونٹی آ گئی، جگا دیے اس نے، اور اس علاقے سے آگے نکل گئی تھی، ڈاکو آتے کدھر سے آگے، بہرحال ایک قافلہ ادھر زیادہ ڈاکو اس سائڈ سے آتے تھے، پتا چلا وہ ایک سڑک ہے، ایک راستہ ہے، اس زمانے کی وہ شارع کراکرم کہہ لیں، آگے چین سے بھی آگے جانے والی، عرب کی طرف، افریقہ کی طرف، یورپ کی طرف، یہی روٹ ہے، اسی کی لڑائی رہی ہے ہمیشہ، ابھی بھی ہے، چائنا جو بنانا چاہ رہا ہے۔ اس سائڈ پہ بھی بڑا ظالم بادشاہ تھا چائنا میں، اور اس سائڈ پہ مسلمان تھے، پتا چلا کہ چائنا کا
بادشاہ بڑا ظالم ہے، لیکن جو قافلے وہاں سے گزرتے تھے اس نے ان سے پوچھا، ملنا شروع کیا، یہ کون لوگ ہیں، یہ کہاں سے آتے ہیں، یہ کون سی دنیا ہے، انہیں اپنے علاوہ پتہ ہی نہیں تھا کچھ۔ ان لوگوں نے ان سے پوچھا کہ یہ تو سب سے خطرناک جگہ تھی، یہاں ڈاکو بڑے ہوتے تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ وہ اسے دعائیں دینا شروع ہو گئے یا تحفے دینا شروع ہو گئے کہ آپ لوگوں نے تو بڑا علاقہ صاف کر دیا۔ انہی سے اس نے انفارمیشن لی اگلی اور پچھلے علاقوں کی، تم لوگ کدھر سے آتے ہو، کدھر جاتے ہو، وہ تاجروں نے انہیں بتایا۔ پتا چلا کہ جو چائنا کا بادشاہ آگے وہ انڈیا تک آگے جانے کے لیے بہت زیادہ ٹیکس لیتا ہے یا مال لوٹ لیتا ہے، ہوتی یہ بھی تو ڈاکی گری ہے۔ پرانے زمانے میں ایک ملک کا بادشاہ اٹھ کے بڑے ملک کا بادشاہ دوسرے ملک پہ جا حملہ کرتا تھا، یہ ابھی بھی آپ کر دیتے ہیں، یہ بھی ڈاکہ ہی ہوتا ہے۔ اگر وہ کسی آئیڈیالوجی کے بغیر یا کسی ریئل ریزن کے بغیر ہے، صرف پیسہ لوٹ مار کے لیے، آپ عراق پہ جا امریکہ چڑھتا ہے، نہیں جی آپ کے پاس WMD ہے، اور وہ کوئی بھی نہیں نکلتے تو وہ کسی کو آنسر بھی نہیں دیتے، وہاں سے تیل بھی لے جاتے ہیں، سونا بھی لے جاتے ہیں، اور جو بھی کرنا ہے وہ کرتے ہیں۔ اس کو مہذب دنیا نام کچھ کا کچھ دے کے کچھ کا کچھ کرتی رہتی ہے، آپ اس پہ بلف ہوتے رہتے ہیں، اور نام آپ اسلام کا نعرہ بلند کرتے ہیں اور مسلمان ہوتے ہیں۔ وہ چائنا کی طرف جانے لگا تھا، اس نے کہا کہ میں اس سائڈ میں، انہوں نے کہا ادھر کے کچھ لوگ بہتر ہیں، مسلمان ہیں، بڑے اچھے ہیں، وہاں اس نے اپنے ایلچی بھیجے، ننگے لوگ تھے وہ، بس ایوی بھیڑ کی کھال باندھ لیتے تھے، اس کے علاوہ وہ ننگے ہو گئے، انہیں لباس شباس سب کچھ پتا نہیں تھا، ننگے گھوڑے کی ننگی کاٹھی کاٹھی کے بغیر ننگی پیٹھ پہ سفر کرتے تھے، انہیں زین شین کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ جنہوں نے گھڑ سواری کی انہیں پتا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، لمبا عرصہ یا گھوڑا دوڑانا بہت مشکل کام ہے، چھالے پڑ جاتے ہیں، بیٹھنا ہی بہت مشکل۔ اس نے ادھر میسج بھیجا مسلمانوں کو، جناب بڑا ماڈرن سٹی بنا تھا، میں یہ بات سنا چکا ہوں، وہ ایلچی اس نے بھیجے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کبھی ایلچی جو ہوتا ہے یا سفیر جو ہوتا ہے یا ایمبیسیڈر جو ہوتا ہے یا پیغام رسان جو چاہے دشمن کا بھی ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچاتا، آپ جہاں بھی ان کے لاس کو چھوڑتے ہیں آپ ذلیل ہوتے ہیں۔ سادہ سی مثال ہے، ابھی پچھلے دنوں میرا دوست بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں، کہکا لگایا کھانا کھاتے ہوئے، ہڈی اندر پھنس گئی، ہاسپٹل پہنچنے تک مر گئی، کہا گیا ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے باتیں نہ کرو، سمجھایا سرکار نے، یعنی ایک ایک بات آپ کو بتائی گئی ہے، ویسے آپ سوچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا تھا امبیسیڈر کے ساتھ نہ کرو، اب یہ بےچارے جب گئے ادھر، اس کے منگول پیغام کیا لے کے گئے کہ جناب ہم نے علاقہ صاف کر دیا ڈاکوؤں سے، آپ بھی اپنے علاقے کے ڈاکوؤں کو صاف کریں، ان تاجروں کو آپ بھی ہیلپ کریں عوام کی، ان سے جائز لیں منافع، اور ہم چین کا بادشاہ بہت تنگ کر رہا ہے بیچارے مسافروں کو، ہم اس کو پھیٹی لگانے لگے، آپ نے بھی آنا ہے تو آ جائیں، اس کو بھی سمجھاتے ہیں، یہ وہ نظام ہی ایک قائم کر رہے تھے نا عدل کا، صرف انسانیت، انہیں کوئی اللہ رسول، وہ کہہ رہے نا تو ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا، ٹھیک ہے، تو انسان کا بچہ تو انسان سے بن پاتا ہے، انسان ہوگا تو وہ پھر مسلمان ہی ہوگا، مطلب سلامتی، پیس، جس سے پیس، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے بھی سلامتی والے فیل محسوس محفوظ رہے۔ ادھر بادشاہ صاحب جو تھے انہوں نے بڑا سیف سٹی بنایا ہوا، انہوں نے کہا یہ کون ننگے آ گئے ہیں کہ ہمارے ساتھ پیچ اپ، ہمارے سے ڈیلیں، یہ مودی صاحب بےچارے تقریر کر کے مجھے پتہ نہیں لگتا پاکستانی نے ڈیل کرنی کدے نال، اتنے انے چول سی، وہ بادشاہ سلامت جڑے سن وہ تو بھی اتنے سن، انہوں نے کہا ڈیل تو سانو آفر ہو رہی ہے، ہم اپنی مرضی خود مالک ہیں، شہر اتنا سیف ہے، یہ کون ننگے تو ننگے آ گئے، تحفہ کیا لائے ہو، یہ تحفہ شوفہ تو کوئی نہیں گا، ٹھیک ہے، میسج ہے آپ نے آنا ہے تو آ جائیں، اور آپ بھی بندے کے پتر بنے، نہیں تو پھر اس نے کیا کیا، وہ 3 ایلچی شاید تھے، 2 کی گردنیں کٹوائیں، تیسرے کے تھال کے اوپر رکھ کے اوپر کپڑا رکھے گا اپنے بادشاہ دے دو، جڑا بادشاہ بڑے ہیں ننگے پٹنگے پتہ نہیں کتوں آ گئے۔ جب وہ واپس لے کے گیا تو اس کے بعد منگول جو چنگیز خان جمے ہوئے جنہوں کہتے ہیں، اس نے جب وہ تھال دیکھا تو اس نے کہا اٹھ جاؤ، یہ تو پہلے ادھر جانا ہے اور میں تمہیں بدل لوں گا جو تم سے بہتر ہو۔ وہ شہر اتنا سیف تھا اور اس کے اندر انہوں نے اتنا سٹور کیا ہوا تھا کھانا، کوئی 1 سال تک محاصرے میں رہ سکتے تھے،
ارد گرد جنگل تھا سارے شہر، فصیل بہت چوڑی تھی، کسی طرح نہیں طے ہو سکتی تھی، موسم بہت ہی اس علاقے کا شدید سردی اور گرمی والا، سردیاں شدید آنے والی تھی 2-3 مہینے تک۔ بادشاہ سلامت نے اندازہ لگایا کہ اگر منگول حملہ بھی کریں گے 3 مہینے کا سفر کر کے آئیں گے، سردیاں آ جائیں گی۔ اس کی ٹیکنیک تھی، اس کے پاس گھوڑے بہت زیادہ تھے، وہ ہر فوجی کو 3 گھوڑے رکھنے پڑتے تھے، پکڑ لیتا تھا وہ، ایک کے اوپر خود اور اس کا سامان، 2 خالی گھوڑے ساتھ باندھ لے ہیں، اس نے بھاگنا ہے ساتھ، خالی گھوڑے پر جس کے اوپر بیٹھا ہوا سامان سمیت اس نے بھاگ ہی جانا، انہوں نے رکنا ہی نہیں ہے، سپیڈ اس کی تھی۔ وہ 3 ماہ کا سفر 1.5 ماہ میں کر لیتے تھے، اگلی قوم کو حیران کر دیتے تھے، وہ بھی تیار ہی نہیں ہوتے، جہاں سر پہ چڑھتے تھے، جہاں پہلا گھوڑا تھک کے گرتا تھا وہاں رک کے اسی کو کھانا ہوتا تھا، سامان باقی دوسرے گھوڑے پہ رکھا اور اسے بھگا دیا، اگر وہ بھی کہیں گر گیا تو وہ ذبح کیا، اور تیسرے پہ ذبح تو کیا کرنا ہے، بس کھا لینا، رکنا نہیں ہے کہ ناشتہ جا کے دشمن کا ہی کرتے تھے۔ جب ادھر شہر والوں کو پتا چلا کہ آ گئے ہیں تو انہوں نے شہر شور بند کیا اور آپس میں ہنسنا شروع ہو گئے، پاگل اب تو برف باری ہونے والی، مر جائیں گے۔ اس نے چند دن انتظار کیا، بارش یا برف باری شروع ہوئی، اسے پتا چلا یہ موسم خراب ہے، اس نے اپنی فوج کو کہا ادھر بیٹھے نہیں رہنا، سارا درخت کاٹو، جتنا جنگل باہر تھا پہلے درخت کاٹے، وہ فصیل کے ساتھ لگا دیے، یہ اندر بیٹھ کے ہنستے رہے کہ یہ کیڑا کام کر دے میں نے، یہ جب ان کے اوپر چڑھ کے آئیں گے پھر تیر ماریں گے، تو سارے چاروں طرف لگا کے آگ لگا دی، پورا شہر اندر جل گیا۔ اس کے بعد نہیں باز آیا، وہ بغداد تک آیا اور نیک مسلمانوں، فرعونوں کی، جو اس وقت اپنے آپ میں یہ مناظرے قرار تھے کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں مسلمان ہے، کوا شیعہ ہے یا سنی ہے، قرآن مخلوق ہے یا خالق ہے، مسلمان صاحبان یہ کر رہے تھے، مسجدوں میں مناظرے ہو رہے تھے ایک دوسرے کے اوپر۔ ہمارا المیہ یہ ہے، میں تو نام نہیں لیتا، بڑی یونیورسٹی ایک کا تو پیپر آ گیا تھا نا جس میں وہ تھا کہ بہن اور بھائی سو رہے تھے اور وہ اللہ معاف کرے جو بھی بکواس تھی بچوں کو جو کروایا جا رہا ہے، یہ ایجنڈا انٹرنیشنل ہے، کہ میں آپ لوگوں کو ابھی بتا رہا ہوں، مجھے تو اس پہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی یونیورسٹیز اور کالجز میں خود اسٹوڈنٹس بھی انوالو ہیں، فیملیز، ماں باپ کو گھر سے نہیں پتا بچہ اور بچی کہاں جا رہے ہیں، کس طرح کے کپڑوں میں جا رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، کدھر آ رہے ہیں، نشہ ساتھ ہے، صحیح اور غلط کی تمیز ختم کی گئی ہے۔ اور جب ٹیچرز ہی آپ کو کمپیریٹیو ریلیجن اور انالیسس کے اوپر عجیب و غریب سوال دے کے اور ٹیز کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو کھلا ڈولا ماحول دیا جاتا ہے، پارٹیز اس طرح کی رکھی جاتی ہے، اور پھر ایل جی بی ٹی کے تو رائٹس کے لیے ڈبیٹس ہو رہی ہوتی ہے، ٹرانسجینڈرس کے لیے، انہی فرونوں کے بچوں میں ٹرانسجینڈرزم، ایل جی بی ٹی ہے، نشے پہ لگ گئے ہیں، بجائے اس کے اپنا گریبان پکڑنے کے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے گھر، ہمارے ساتھ، ہماری نسل، یہ اس کو لیگلائز کر، پوری دنیا کی ایلیٹ کا یہ حال ہے۔ دجال کا جو دور اگر آ گیا، یہ تو کہا تھا سرکار نے کہ آنے والا ہر دور برا ہوگا، اور علماء اس وقت کے بس ترین لوگ ہوں، وہ علماء لازمی نہیں ہے کہ آپ کے قرآن و حدیث کے کوئی عالمی ہوں گے، علم والے جو بھی لوگ ہیں، لیکن وہ ٹٹی پیشاب میں منہ مار رہے ہیں اگر، یا بیویاں آپس میں شیئر ہو رہی ہیں، یا بہن اور بھائی کی تمیز ختم کر دی ہے، اور اس سے نیچے آپ کیا جائیں گے، جانوروں میں بھی یہ تمیز ہوتی ہے۔ اور صرف بات سیکس تک کی نہیں ہے، آپ صحیح اور غلط، پیسہ، منی، پھر انصاف جب معاشرے سے اٹھتا ہے، مائٹ از رائٹ، یہ جو اکٹھا آپ جب رہتے ہیں نا تو ایک دوسرے کے رائٹس کا جب آپ خیال کرتے ہیں، اس میں اگر آپ اللہ کو شامل کر لیتے ہیں، جیسے میاں بیوی، اب میں ادھر بیٹھا ہوں، بیوی میری گھر ہے، میں یہاں کوئی اس کے ساتھ بے ایمانی کر رہا ہوں، اس کو نہیں پتا یا وہ کرتی ہے، ہم دونوں کے اوپر اللہ موجود ہے، جو اللہ نے اپنے نبی فائنل بھیجے سرکار دو عالم، انہوں نے جو توحید کا کانسیپٹ دیا، اسی لیے انہوں نے کہا مجھے تم سے شرک کا ڈر نہیں ہے، ہاں یہ مال کے چکر میں تم ذلیل ہو، یہ دنیا کی مادہ پرستی جو ہے نا، اس میں تم نے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ، اگر میں اس اللہ کو حاضر ناظر جانتا ہوں یا میری بیوی جانتی ہے تو ہم سے ایک دوسرے کے ساتھ بے وفائی نہیں ہو پائے گی۔
اسی طرح اگر وہ کہتی ہے کہ مجھے گھر میں رزق حلال چاہیے، حرام نہ لے کے آنا، میں نے اپنے بچے نہیں اس پہ پالا، میں آگے سے اکڑ کے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ حلال ہی کمایا، تم نے مجھے کیا سمجھا ہوا ہے، چلو اتنی سی کر سکتے ہیں ایک ڈبیٹ، لیکن آپس میں سب کا ایک دوسرے پہ چیک اینڈ بیلنس۔ رشیا تباہ کیوں ہوا؟ ان کی ایجنسی، ایک ایجنسی جو تھی وہ اپنے فائنل صدر یا گورباچوف جو بھی جنگ ان کی چل رہی تھی وہ بھی انہی ایجنسیوں کی انفارمیشن پہ ہی شروع ہوئی تھی افغانستان والی، اور اب جب وہ اس میں پھنس گئے، جو بھی کیلکولیشن کی کمی زیادتی غلطی ہوئی، جیسے ابھی یوکرین میں بھی ہے، تو گورباچوف اگر آیا اور اس میں کچھ کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن وہ ایجنسی اتنی طاقتور ہو گئی کہ وہ کسی کو آنسریبل نہیں رہی اور رشیا ڈس انٹیگریٹ ہوا۔ یہ جو فرعونیت ہے نا، چاہے مذہب کی ہو، کہ جو ہم صحیح ہیں نا کوئی بھی نہیں، جتنا مجھے صحیح پتا چل گیا کسی کو نہیں پتا چلا، موسیٰ علیہ السلام کو اس سے منع کیا تھا، لیکن ہمارے گھروں میں فی الحال اس کوشچن کا، میں جو بی بی کا تھا اس کا سوال تھا، ہمارے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ہم ساروں نے اس کو یہ پوچھنا ہے، اپنے گریبان پکڑنے اور اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم نہیں مانتے، ہم نے یہ قرآن کو بھی چلوں وظیفوں اور اپنے چو منتر کے لیے کر لیا، اس پہ عمل نہیں ہے ہمارا، اور قرآن آپ کے اندر سے آتا ہے، آپ کے اندر سے آپ کو آ رہی ہوتی ہے آواز، جب تک ضمیر زندہ ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ نہ کر، منع کیا جا رہا ہوتا ہے کہ تیرا بچہ، تیری فیملی، تیرے گھر والے سفر کریں، آج تو کسی کے بیٹی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تیری بیٹی کے ساتھ زیادتی ہو، آج تو کسی کے بیٹے کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے، چھوٹے بچے کو کر رہا ہے، تیرا بچہ کل کو ایکسپلائٹ ہوگا، آج تو کسی کی نسل کا حق مار رہا ہے، کل تیری نسل کا حق مار رہا ہے۔ اللہ کریم ابھی آپ کو کوئی سزا نہیں دے رہا، اس نے تو ایک دن مقرر کیا ہوا ہے، انسان آپس میں ایک دوسرے کو اسی وقت چاہتے ہیں، اور وہ فیصلے، وہ عدالتوں میں جاتے ہیں، وکیل حضرات کو ڈھونڈتے ہیں، وہ اپنا اپنا بدلہ یا حق لینے کی کوشش نہیں شروع کر دیتے، وہ تو یہیں پہ چاہتے ہیں، اگر کوئی بھی نہ کسی کا بس چلے، آہ تو چلتی ہے، آہ تو لگ سکتی ہے آپ کو، آپ بھاگ سکتے ہیں وہاں سے، علم القرآن خلق الإنسان علمه